حضرت ایوب علیہ السلام خداوند عالم کی ان عظیم الشان پیغمبروں میں سے تھے جنہیں خداوند عالم نے مال و دولت اور صالح اولاد سے نوازا تھا۔ پھر امتحان و آزمائش کی خاطر ان سے سب کچھ لے لیا اور خود انہیں سخت بیماری میں مبتلا کر دیا تاکہ ان کے مقام صبر و شکر کو آزمائے۔ آزمائش، بلا اور انتہائی صبر کے امتحان سے گزرنے کے بعد خدا نے انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد کی نعمت سے نوازا اور ان کے واقعہ کو صبر و ضبط کے نمونہ اور دوسروں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نعمت کی فراوانی کی وجہ سے ہمیشہ شکر کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ذکر آسمانوں میں ہوا کرتا تھا۔ شیطان ان کے بارے میں فرشتوں کی گفتگو اور ذکر خیر سنا کرتا تھا۔ اس نے خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کا شکر بھی دیکھا تھا تو وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اور خدا سے عرض کرنے لگا، پروردگار، ایوب کا یہ شکر تیری نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے ہے، اگر تو ان سے نعمتوں کو واپس لے لے تو وہ ہرگز شکر ادا نہیں کریں گے۔ خدا نے ایوب علیہ السلام کے اموال پر شیطان کو مسلط کر دیا اور شیطان نے ان کی پوری املاک کو نیست و نابود کر دیا۔ چونکہ خداوند کریم نے اپنے محبوب بندے کا امتحان لینا تھا، اسی وجہ سے اس کی پوری املاک مٹ گئیں اور ختم ہو گئیں، لیکن اس کے ساتھ ایوب کا شکر اور خدا کی حمد و ثنا میں بھی اضافہ ہوا۔ دوبارہ شیطان نے خدا سے دعا مانگی کہ ایوب کے مزارع کھیتوں پر اسے قابو دے دے، تو خدا نے اس پر بھی اسے مسلط کر دیا۔ تو شیطان نے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کی پوری زراعت کو جلا کر خاکستر کر دیا، تو جناب ایوب علیہ السلام آپ کی پوری زراعت کو جلا کر خاکستر کر دیا، تو جناب ایوب علیہ السلام کے شکر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شیطان نے دعا کی کہ اسے ایوب علیہ السلام کے گوشت فندوں پر مسلط کیا جائے، تو خدا نے اس کی یہ بات بھی مان لی اور شیطان نے ان کے گوشت فندوں کے گلے نیست و نابود کر دیے اور ریوڑ کے ریوڑ مٹا دیے، تو جناب ایوب علیہ السلام کا شکر پھر بھی کم نہ ہوا، یہاں تک کہ شیطان نے کہا مجھے ان کے بدن پر قابو دے دے، تو خدا نے فرمایا ان کی زبان، عقل اور آنکھوں کے علاوہ پورے بدن پر میں نے تجھے اختیار دیا۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے نزدیک آیا اور ایسی زہریلی پھونک ماری کہ آپ کا پورا بدن سر سے پیر تک زخمی ہو گیا اور آپ اسی حالت میں ایک طویل عرصہ تک خدا کی حمد و ثنا میں مشغول رہے۔ بیماری اور محتاجی کی وجہ سے جناب ایوب علیہ السلام کو بستی والوں نے آبادی سے نکال بحر کیا تھا اور ویرانہ میں ڈال دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کے پاس نہیں آتا جاتا تھا، وہ بی جاتی تھی اور ایوب علیہ السلام کے لیے غذا اور طعام کا بندوبست کرتی تھی۔ شیطان جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر سے عاجز آ چکا تھا، وہ اپنے منصوبہ میں بری طرح ناکام ہوا اور ایوب علیہ السلام کو ان تمام مصیبتوں میں مبتلا کرنے کے بعد بھی شکر کے جذبے سے منحرف نہ کر سکا۔ اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان تھا، لہذا اس نے عاجز آ کر ایک ایسی چیخ ماری کہ اس کے لشکر والے، اس کے یار دوست سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیوں تم نے چیخ ماری ہے، تمہاری اس چیخ کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس شخص یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مجھے عاجز کر دیا ہے، کیونکہ میں نے خدا سے اس کے اموال، اولاد اور بدن پر قابو چاہا تھا، خدا نے اختیار دیا، میں نے انہیں اس حال میں پہنچا دیا کہ لوگوں نے انہیں ایک کھنڈر میں پھینک دیا ہے اور ان سے ملنا جلنا ترک کر دیا ہے اور ان سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ میں نے اسے حال میں پہنچا دیا ہے کہ اس کا بیوی کے علاوہ کوئی غم گسار نہیں، لیکن پھر بھی وہ خدا کی حمد و ثنا سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح خدا کے سامنے میں ذلیل و رسوا ہو گیا ہوں۔ میری چیخ کا مطلب یہ ہے کہ تم سب لوگ جمع ہو کر اس کام میں میری مدد کرو اور مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ اس کے لشکریوں اور دوستوں نے کہا، تمہارا وہ مکر و ہیلا جس سے بڑے بڑوں کو نیست و نابود کرتے تھے، وہ سب کہاں چلا گیا؟ تو ابلیس نے کہا، وہ سارے ہتھ کنڈے اس شخص کے بارے میں ناکام ہو گئے ہیں، اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تم لوگ ہی کوئی تدبیر سوچو۔
دوستوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے کس طرح نکالا تھا؟ اس نے جواب دیا بیوی کے ذریعے۔ تو انہوں نے کہا ایوب علیہ السلام کو بھی بیوی کے ذریعے منحرف کرو، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور پھٹکتا بھی نہیں ہے، کوئی اور ان کے پاس نہیں جاتا، بیوی کے ذریعے ہی اپنے مقصد سے انحراف کر سکتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام بھی چونکہ اپنی بیوی کی بات مانتے ہیں، اس لیے تمہارا یہ گر کام آئے گا۔ شیطان کو یہ بات بہت پسند آئی، اس نے ایک مرد کی صورت اختیار کی اور جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ کے پاس آیا اور پوچھا اے عورت تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا وہ اس وقت فکر و بیماری کا شکار ہو کر ایک گوشہ میں پڑا ہے۔ شیطان نے یہ باتیں سنی تو سمجھ گیا کہ یہ ساری باتیں بے تابی کی وجہ سے ہیں۔ اس نے وسوسہ کرنا شروع کر دیا اور ان تمام نعمتوں کو جن سے وہ پہلے سرشار تھی انہیں یاد دلایا کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے تم کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہو۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے چیخ ماری۔ شیطان نے دیکھا کہ اس کی تدبیر کارگر ہو گئی ہے، وہ گیا اور ایک بکری کا بچہ لے آیا اور کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بکری کے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، لیکن ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہ لیں تو یہ ساری مصیبتیں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بیوی نے تمام باتیں سنی اور بکری کا بچہ لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ساری باتیں کرنے والا شیطان تھا، لہذا انہوں نے اپنی بیوی کو خطاب کر کے فرمایا شیطان تمہارے پاس آیا، اس نے تمہیں کچھ باتیں بتائیں، تم نے ان کی باتوں کو قبول بھی کر لیا، اب میں تم سے پوچھتا ہوں وہ مال، اولاد اور صحت و سلامتی جو ہمیں حاصل تھی وہ کس نے دی تھی؟ بیوی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا کتنے سال ہم نے اپنی صحت و سلامتی اور نعمتوں سے فائدہ اٹھایا؟ بیوی نے کہا 80 سال تک۔ ایوب علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ ہم اس آزمائش میں کتنے دن سے مبتلا ہیں؟ کہا 7 سال کچھ مہینے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے عورت تو نے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، مگر یہ کہ اتنے ہی سال بلا و مصیبت کے برداشت کرتی جتنے سال اللہ کریم نے تمہیں نعمتیں عطا کی تھی، تو پھر کوئی بات بھی تھی، مگر تم نے زیادہ سال نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں گزارے اور تمہاری آزمائش کے دن تو بہت کم تھے، اس کے باوجود بھی تم بے صبری ہو گئی۔ اس کے ساتھ جناب ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی اور بیوی سے کہا جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے، یعنی بکری کے بچہ کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنے کی، اگر خدا نے مجھے شفا دی تو تمہیں 100 تازیانے ماروں گا۔ اب اس کے بعد سے میرے لیے تمہارے ہاتھ کا کھانا پانی ہرا ہے اور تم ابھی میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ جب وہ خاتون جناب ایوب علیہ السلام کے پاس سے چلی گئی تو ایوب علیہ السلام نے خود کو بے مونس دیا اور تنہا پایا، اپنے رخسار کو زمین پر رکھ کر سجدہ کی حالت میں خدا سے دعا کی پروردگارا شیطان نے مجھے سخت رنج و عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے نجات دے۔ یہی دعا تھی کہ جس کے سبب جناب ایوب علیہ السلام سے ساری بلائیں دور ہو گئیں اور انہیں وحی ہوئی کہ سر اٹھاؤ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اب اپنا پیر زمین پر مارو۔ اس حکم پر عمل کرتے ہی وہ ویرانہ سرسبز و شاداب ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس میں دھویا جس سے اس کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور جو نعمتیں اس سے چھین گئی تھیں خدا تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے وہ نعمتیں واپس کر دیں۔ دوسری طرف بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ ایوب علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس سے بھگا دیا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی تو نہیں ہے جو انہیں کھانا پانی دے اور جو ان کی خبر گیری کرے، اگر میں بھی ان کے پاس نہ جاؤں تو وہ تو بھوک سے مر جائیں گے اور صحرا کے درندے انہیں کھا جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف چل پڑیں، لیکن انہیں وہ کھنڈر ویرانہ اور ایوب علیہ السلام کہیں دکھائی نہ دیے۔ اس کی جگہ ایک سرسبز باغ نظر آیا جس میں ایک خوبصورت اور صحت مند جوان دکھائی دیا۔ زوجہ نے یہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور ڈری، اور ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے اور بتایا کہ میں وہی ایوب ہوں جن کو تم نے شیطان کے لیے بکری کے بچہ کی قربانی کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کی اور شیطان کی بات نہ مانی۔
جس کی وجہ سے خدا نے ہماری دعا قبول کر لی اور ہمیں دوبارہ اپنی نعمتوں سے نواز دیا، جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے شفا پائی اور خدا نے انہیں صحت و سلامتی اور گزشتہ نعمتوں سے نوازا تو انہوں نے اپنی قسم پر عمل کرنا چاہا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اپنی قسم پر کس طرح عمل کریں اور ایماندار اور باوفا اور مہربان بیوی کو کس طرح سو تازیانے ماریں۔ تو خداوند عالم نے سورۃ صاد کی آیت 44 میں جیسا کہ فرمایا گیا ہے، تو آپ کو حکم دیا کہ باریک تیلیاں جن کی تعداد 100 ہو ان کو ایک مٹھا لے کر ہلکے سے ماریں، اس طرح ان کی قسم پوری ہو سکے۔